27 سال کے رونے پہ مولانا الیاس کو کام ملا ہے۔ دلی میں کوئی ایسا قبہ نہیں ہے اور کوئی ایسی ٹوٹی پھوٹی عمارت نہیں ہے جہاں جا کے مولانا الیاس صاحب مندر نہ روئیں۔ روتے رہتے تھے گھنٹوں، میواتی دیہاتی ڈھونڈتے رہتے تھے، تھک جاتے تھے، تلاش کر کر کے پکڑ کے لاتے تھے مولانا الیاس کو۔ کبھی یہاں رو رہے ہیں، کبھی وہاں رو رہے ہیں، کبھی وہاں رو رہے ہیں۔ ہمارا تو اپنی ذات کے لیے رونا کتنا ہے بتاؤ؟ تو رونا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ ایک بار اللہ نے کہا موسیٰ فرعون سرکش ہو رہا ہے، جا کے ذرا اس کو دعوت دو۔ میں بیٹھ گئے دعا میں، اللہ میری زبان کو تو ٹھیک کر دے، میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میرے بھائی ہارون کو بھی جوڑی دار بنا دے۔ اتنی ساری دعائیں آ رہی۔ سورہ طٰہٰ کے نازل ہونے سے پہلے ایک پیر پر کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیر میں تہجد کرتے۔ سورہ طٰہٰ کے نزول کے بعد کہا کہ دونوں پیر پہ کھڑے رہ جائے۔ پھر بھی اتنی لمبی تہجد کہ پیروں پر ورم آئے۔ ہمارے تو علم طرح میں آج تک کوئی ورم نہیں آیا، تہجد میں علم طرح پڑھتے ہیں۔ عام صحابہ کا معمول، حضرت نے لکھا ہے آیات صحابہ میں، عام صحابہ کا معمول تھا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہر ایک کو یاد۔ اب نظام الدین میں عورتوں کو روانگی کی بات میں کہا جاتا ہے جو مصنون صورتیں ہیں تہجد میں اور دیگر نمازوں میں وہ یاد کر کے آنا۔ عورتیں آگے چلی گئیں، کام اپنی منزل کی طرف جا رہے۔ آگے بہت مانگنا پڑے گا اللہ سے۔ آدمی اپنا جائزہ لے، میری دعاؤں کی مقدار کیا ہے؟ کام کا شیڈول بناتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اتنے ڈیٹ میں کاروبار میں رہتا ہوں، اتنا میرے سونے کا ٹائم ہے، دعا کا بھی کوئی ٹائم ہے؟ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کی محنت سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے سورہ مدثر اللہ نے نازل کی، رات کی محنت سمجھانے کے لیے سورہ مزمل نازل کی۔ تو دعاؤں سے بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے قبولیت۔ اور فرمایا کہ جتنا معاملات کی پابندی ہوگی اور معاملات کی صفائی ہوگی، اللہ بغیر اسباب کے آگے لیتے چلے جائیں۔ انبیاء کو عبادت میں اللہ تھکاتا تھا نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ غار حرا میں سخت مجاہدے باعتبار عبادت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا جایا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب نے 27 سال تک روئے ہیں، سوئے ہی نہیں۔ گھر والے زبردستی سلاتے تھے، صبح صادق پر دیکھتے تھے تو پوری تکیہ آنکھوں سے بھیگی ہوتی۔ بھی ایک دفعہ کہنے لگی کہ کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے؟ کیا تجھے پتا ہو جائے تو رونے والی آنکھیں 4 ہو جائیں۔ تم نے تو بیوی کو اٹھانا پڑے، بس 5 ہی منٹ رہ گئے، بھجن اٹھو۔ وہ پانی چھڑکنے والی حدیث تو خال خال کوئی موقع کسی کو مل جائے تو مل جائے، ہوں گے بھی ایسے، عموماً نہیں ہے معمول۔ شب گزاری میں اس کی مشق ہو۔ ایک بندہ رات میں سویا ہوا نہ ملے۔ حضرت ایک اجتماع کے اندر افریقہ سے لوٹے، کہنے لگے میں صبح صادق سے 1.5 گھنٹہ پہلے نکل کے دیکھا اجتماع گاہ میں، پنڈال میں، دیکھوں مجمع کا کیا حال ہے، تو دیکھا کہ ہر کوئی فارغ ہو چکا تہجد سے، دعا میں رو رہا ہے، صبح صادق سے 1.5 گھنٹہ پہلے۔ اگر شب گزاری میں بھی ہماری مشق نہیں ہوگی تو ہفتے بھر کیسے مشق ہوگی؟ آگے معاملات کی پابندی آدمی کو آگے لے جائے۔ ہمارے قرآن کی تلاوت کا کیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن بھر میں 8 گھنٹہ بولتے تھے، کبھی حیات صاحب فجر کا بیان میں اور کسی سے مشورے میں، جوڑوں میں، دعوت دینے میں، انفرادی طور پہ 8 گھنٹے سے زیادہ بولتے تھے، اور روز کا معمول تھا 6 پارہ پڑھنے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہماری تسبیحات کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے صحرائی مشورے کے اندر حضرت باقاعدہ تسبیحات پر بولے ہیں، تسبیحات، نوافل، تہجد، دعائیں۔ ایسے نہیں کہ کام کے تقاضے، کام کی مشغولی، کام کے تقاضوں کے انبار ہمیں عبادتوں سے غافل کر دیتے۔ جس اللہ سے تعلق ہی نہیں بنے تو اللہ کا کام کیسے ہو؟ ایک ساتھی بھاگ رہے تھے، کہاں جا رہا تھا؟ تقاضے پہ۔
کہا جس نماز جلدی نہیں پڑھا، کہا جس نماز کو زندہ کرنے جا رہا ہے اسی کو بگاڑ کے جا رہا ہے۔ کہنے لگے ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ پہ، میں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا امامت کے، پیچھے سے ایک ساتھی کہنے لگا ذرا متقی والی نماز مت پڑھانا مولانا۔ میں نے کہا فاسقوں والی نماز تو آگے بتا دے کیا ہے، فاسقوں کی کیا نماز ہوتی ہے؟ جس چیز کو ہم زندہ کر رہے ہیں وہی ہمارے اندر نہ تو کیا ہے۔ تاکہ معاملات کی پابندی آدمی کو آگے لے جاتی ہے، معاملات کی صفائی بھی آگے لے جاتی ہے۔ اس لیے آگے 25 انبیاء کے تذکرے قرآن میں ہیں، انبیاء کے تذکرے پڑھو۔ انبیاء پچھلی چوکوں کو یاد کرتے تھے، آگے کے لیے خوفزدہ ہوتے تھے۔ لوگ جائیں گے میدان حشر میں آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، سفارش شروع کیجیے، کہ میں نہیں کرتا، پیچھے میرے سے ایک خطا ہو گئی، پچھلی غلطیاں میدان حشر میں ڈرا دی، کانپنے پر ڈال دی، ہمیں دنیا میں نہ ڈرائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے پچھلے، چاہے اس کے بدلے میں مجھے لوگ یہ کہیں وہ گوبر کے بیٹے، میں پسند کروں گا اسے، لوگ مجھے گوبر کا بیٹا کہیں، اس کے بدلے میں اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ ہم کہاں سے نکل کر آئیں؟ ہر آدمی سوچے میں کہاں سے نکل کر آئے؟ تو پچھلی غلطیاں آدمی کو تھکائے رلائے، استغفار پر ڈالے، آگے کی صفائی کی فکر پیدا کرے۔ انبیاء کو اس کی فکر ہوتی، دائی اچھا بھی ہو ٹھیک بھی ہو۔ داؤد علیہ السلام بھیس بدل کے لوگوں میں پھرتے تھے، کہتے داؤد کیسا آدمی، ایک فرشتے کو اللہ نے بھیج دی انسانی شکل میں، کہ داؤد کیسا آدمی، کہا ہے تو اچھا آدمی مگر ایک غلطی ہے اس کے اندر، کیا ہے؟ چونکے کہتے اپنا ذاتی خرچہ بیت المال سے لیتے تو پبلک کا پیسہ ہے، نعرے نہیں تھے پبلک کے لیے، پبلک کے لیے، پبلک کے ذریعے، پبلک کے لیے، پبلک کے خوبصورت سے الفاظ یہود کے دیے۔ جمہوریت و طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، ہم یہ تولتے تھے اپنے اندر، نبی بھی ہے بادشاہ بھی، ڈر پیدا ہو کہ داؤد ہے تو اچھا آدمی مگر ذاتی خرچہ بیت المال سے لیتا، اس کو اپنا کچھ سیپریٹ میں کرنا چاہیے۔ فکر پیدا ہو گئی، اس فکر پر اللہ پاک نے راستے بھی آسان کر دیے، ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، فکر پیدا ہو جائے معاملات کی صفائی، اللہ راستے بھی دے دے۔ لوہا ہاتھ میں آ کے ایسا ہو جاتا تھا جیسے ایک ذرا بناتے تھے 6000 کی بکتی تھی، 4000 صدقہ کرتے تھے، 2000 روز کے خرچہ کرنے دیتے۔ تو انبیاء پچھلی چوک کو یاد کرتے تھے، آگے سے ڈرتے تھے، پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے، بکری کے تعلق سے بکری چوری ہو گئی، آپ نے مجھے بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا زیادہ سے زیادہ 6 سال، آپ نے 6 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو چوری کی بکری کسائی کے پاس گئی ہو، مارکیٹ میں بکی ہو، میرے پاس نہ آ جائے۔ مرد الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے اجازت لی، عائشہ سے محبت زیادہ ہے لیکن نمبر تو تمہارا بھی چلے گا، اگر اجازت دو تو دے دو تو میں عائشہ کے وہاں ہی رک جاؤں رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں کہ مجھے کون روکے گا، مجھے کون دیکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے لگے تو کہا کہ میرا جو قرضہ ہے اگر وہ ادا نہ کر پایا تو میرے اولادوں سے وصول کرنا، اور پھر بھی کم پڑ جائے تو میرے کنبے سے لینا، پھر بھی کم پڑ جائے تو میرے قبیلے والوں سے وصول کر لینا۔ 3 دائرہ بتا کے گئے کہ وہاں سے لینا۔ زبیر رضی اللہ کا انتقال ہوا، 5 سال تک ترکہ روک کے رکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حاجیوں نے کہا کہ صحابہ تو سارے عالمی تھے، عالم میں پھرنے والے لوگ تھے، پتہ نہیں کس سے کیا معاملہ ہو، تو مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں 5 سال تک اعلان کیے ہیں
اے لوگوں سنو، میں ہوں زبیر کا بیٹا عبداللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی سے کچھ لینا ہو تو مجھ سے آگے لے لے۔ 5 سال کے بعد جائیداد تقسیم ہوئی۔ باقی ابتدا اصل نہیں ہے، انتہا اصل ہے۔ آدمی انتہا سے ڈرے، میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے صحابہ اپنی ابتدا کی بیان کرتے تھے، میں کب سے لگا ہوں، بلکہ اس سے ایک اسٹیشن پیچھے چلے جاتے تھے، ارے میں تو کفر میں سے آیا ہوں۔ کوئی فضائل سنتے تھے تو کہتے تھے کتنے خوش نصیب ہوں گے بعد والے، ہم تو کفر سے نکل کے آئے اسلام میں، الگ ہیں صحابی، لیکن بعد والوں پر فخر کرتے تھے، بعد والے تو اسلام میں پیدا ہوں گے، ہم تو کفر سے نکل کے آئے۔ انتہا ہماری کیا ہونے والی؟ وہ رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا گیا، مرنے کا غم نہیں، زخمی ہونے کا غم نہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، میری زندگی ایسی ہے کہ کوئی مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میرے بھائی کسی مسلمان نے نہیں کیا ہے، کہ اللہ تیرا شکر ہے، کہ کافر کی حرکت۔ پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے قریبی تھے، کہنے عبداللہ جا کے ایک گھر میں جائزہ لے کے آنا، لوگوں کا تاثر کیا ہے، کیونکہ آدمی دنیا سے جاتا ہے یا تو یہ نجات پایا یا تو لوگ اس سے نجات پائے۔ جا کے دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں عمر کے تعلق سے۔ کہہ رہے ہیں امیر المومنین ہر کوئی غمزدہ ہے، کوئی کھانا کھانے کو تیار ہے، لوگ نہ کھانا پکائے نہ کھانا کھائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو یہ بول کے تسلی دیا گیا، لوگوں عمر کا جانا بڑا غم نہیں ہے، عمر سے بڑا حادثہ تم نے جھیلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا ہے تم نے۔ تسلیاں دے دے کے لوگوں کو کھلائے حضرت عباس رضی اللہ۔ آدمی اپنی انتہا کی فکر کرے، کامیابی انتہا سے لگائے۔ ابتدا اور درمیان کا نام کامیابی نہیں ہے، ورنہ وہی کے لکھنے والے کاتب ہیں اور اسلام کی ایمان نکل گیا دل سے۔ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اب کئی حدیثوں کے حافظ ہیں سینکڑوں ہزاروں میں، عبداللہ عبدالوسی رضی اللہ عنہ جس عصا سے خطبہ دیتے تھے ممبر پر، اسی سے سور چلانے لگے۔ نصرانی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئی، ایمانی چلا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، کام میں اللہ کے ہاں سے مقبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی پڑے گی، معاملات بھی صاف کرنے پڑے گی، معاملات کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ پھر کام جہاں سے قبول ہوا ہے اپنا تعلق جوڑو وہاں سے، کام جہاں سے چلا ہے وہاں سے اپنا تعلق جوڑو۔ ہم نے اس خدا کو رب کہا ہے جو اللہ کہا ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے، ہمارا کعبہ وہ ہے جو سارے ایمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جس میں سب انسانوں کی ہدایت ہے، اس نبی کے اقرار کیے ہوئے ہیں لوگ ہیں کہ جو سارے عالم اور ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہیں۔ یہ سارا عالمی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے امت کے مجتمع اور فکر مند ہونے کی جگہ پوری دنیا میں سوائے نظام الدین کے کوئی نہیں۔ کویت کے اندر ہم لوگ تھے، عرب ساتھی کہنے لگے قرآن نازل ہوا مکہ مدینہ میں اور آس پاس کے کچھ علاقوں میں، اس کی چھپائی ہوئی ہے سب سے زیادہ اشاعت اعتبار چھپائی کے ترکی سے، اس کے قاری سب سے زیادہ مصر میں۔ قرآن جس زندگی کو دنیا والوں میں بتانا چاہتا ہے اس کی محنت اس زمانے میں بنگلے والی مسجد سے اٹھی ہے۔ تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے ملک میں وہ مرکز ہے جہاں سے ساری دنیا جڑ گئی۔ اور ہمارا کیا حال ہے، کتنے دیشوں میں جو گئی نہیں آج تک، برسوں سے کام میں لگے ہیں، ہر ضلع کے مشورے میں تشکیلیں ہوتی، گنے چنے لوگ نام نکالتے۔ اصل سے جب تک تعلق نہیں ہوگا کام کو سمجھیں گے کیسے، کام کو کیسے سمجھیں گے؟
تو جہاں سے سارے عالم میں کام چل رہا ہے ہمارا رشتہ گہرا ہونا چاہیے. جسمانی اور ذہنی اور قلبی تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، اللہ کام کی سوجھ بوجھ عطا فرمائیں. اور جتنی دوری ہوگی اتنا آدمی جو ہے اصل سے دور ہوتا چلا جائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہوتا. ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہوتا. ورزش کی سائیکل ہوتی ہے، آدمی چلتا رہے اسکرین پر دیکھے میں تو 2000 کلومیٹر چل گیا، دلی سے بھی آگے بڑھ گیا، نیچے اترا تو پتہ چلا جم خانے میں ہے وہ. شوردہ بات ہوتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں. دنیا گول ہے تو گول پنجرا بنا کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، 1 نہیں 2 موت کا کنواں. کتنی مشقت، کتنا حادثے کا جھیل لینا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. کوئی دنیا میں نہیں ہے، وہ جائے وہیں ہے. کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ تالی بجا دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ کر دیں گے، اجی بہت بھاری ہو تم، بہت کلاکار، بس اس سے زیادہ حیثیت. باقی ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. وہ محنت کامیاب ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول ہوگی جو محنت سیرت سے جتنی میل کھائے گی. سیرت وہاں سمجھائی جاتی ہے، سیرت وہاں سمجھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس جگہ کو چنا ہے. جیسے انسان کا بھاؤ ہوتا ہے، جگہوں کا بھی بھاؤ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت ملی وہاں کا بھاؤ ہے، قرآن نے اس کو مقدس وادی کہا. وہیں تورات ملی، وہیں مردے زندہ ہوئے، وہیں معجزات ظاہر ہوئے. مہاراشٹر جیسے لوگ جانتے ہیں 22 خواجاؤں کی پالکیاں آئی، بڑا کام ہوا اولیاء اللہ کے زمانے میں. جہاں جمع ہو کے مشورہ کیے تھے 800 سال پہلے تقریباً، وہی جگہ بنگلے والی مسجد، وہی جگہ ہے بنگلے والی مسجد. تو اصل کی طرف رجوع ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ نے رہبری کے لیے انتخاب کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں. صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ نے ساری مخلوق کا وزن کیا، جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کا وزن کیا، اور ایک طرف رکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. ابو بکر ان کا وزن بڑھ گیا. پورے اسلام کی تاریخ مطالعہ کریں، جس زمانے میں جہاں فتنہ ہوا ہے، جہاں ارتداد ہوا ہے، جہاں دین مٹا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسل کو ہی اللہ نے عالم میں بکھیرا، پھیلایا، اور اللہ نے امت کا ارتداد روکا ہے اور امت کو پھر سے اپنے مقام تک پہنچایا ہے. حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہ ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 37ویں اولاد ہیں. اس کے مقابلے میں ہماری کہاں عقل ہے، ہماری کہاں سوچ ہے، ہماری کیا قربانی ہے، کیا تجربہ ہے، کیا قدامت ہے، کیا علمیت ہے. یہ اچھے بتی کا شوربہ کیا حیثیت میری. تو میرے بھائیوں جتنا جڑے رہیں گے، جتنا جو علاقے جتنا زیادہ نظام الدین سے مربوط ہیں، اللہ ان کا کام آگے بڑھاتا ہے. پوری دنیا میں 1 نمبر کا کام ایران کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ رکاوٹ وہاں پر. آپ غیروں کی جتنی چاہے عبادت گاہ بنا لیں، لیکن اہل سنت و جماعت کی مسجدیں نہیں بنا سکتے. ایک گلی کے اندر ایک مکان مختص ہو گیا. گزشتہ مرتبہ 2 مہینے کے اندر ہم لوگ تھے تو ایران کی جماعت لے کر جاتے، میں نے احوال پوچھے تو کہا کہ ہاں ہمارے محلے کی مسجد و جماعت گھر میں ہوتی، گھر میں سارے اعمال ہوتے ہیں، مسجد کی آبادی ہوتی ہے، اور مسجد و جماعت کی اکثریت ہماری حافظ قرآن ہے. کیونکہ 1 نمبر کا کام ایران ہے، اور پورے ہندوستان میں 1 نمبر کا کام بنگال میں ہے. سب سے زیادہ جماعتیں، سب سے زیادہ تقاضے پورے کریں، ادائن سے بھی زیادہ. کہ کیا ہے کہ جو کہہ دیا گیا وہ کریں گے، جو کہہ دیا گیا وہ کریں گے.
आवाज़ लगी 4 महीने की आवाज़ लगाओ, चिल्ले की आवाज़ मत लगाओ, कोई दे तो ले लेकिन इनकार तो करेंगे, लेकिन आवाज़ तो लगाओ 4 महीने। 4 महीने की आवाज़ें लगाएं तो इज्तिमा में बेशुमार जमातें 4 महीने, चिल्ले की जमातें थोड़ी थी, कहा बगैर आवाज़ के आ गई तो उनको ले लिया। कारबोरे सुन के गुज़िश्ता मसले में कहने लगे वाकई में भाई अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, गुरबा से बकरा से, गरीब इलाका है बंगाल का, और जमातें कितनी ज़्यादा बैरून, एक ज़िले से 8 जमात दूसरे साल के उलमा, एक ज़िले से। हमें जो कह दिया गया हम वो करेंगे। अभी बम्बई की जमात मस्तूरात की वादी के अंदर गई, ऐसा इलाका जहां इंतहाई कम काम, थोड़े बहुत काम में लगे हुए मर्दाना काम में, वो भी मस्तूरात के काम से वाकिफ नहीं, चावल की कटाई का ज़माना, अखरोट की कटाई का ज़माना, मशगूल लोग, मशगूल ज़माना, उसमें पहुंच गई जमात। तो भाई नकद जमात बनाएंगे तो तुम्हारा जमा खराब हो गया, या औरतें को वहाँ उठा के लेके आ गए, वाकिफ भी नहीं मस्तूरात के काम। ऐसे सख्त मशगूली के ज़माने में 48 जमात 3 दिन की निकाली, 48 जमातें मस्तूरात की। फिल्माइन की जमात लैंडिंग से 1 घंटा पहले अमीर साहब ने मुतवज्जे किया, भाई हम इस मुल्क में जा रहे हैं, आप भाई मशवरा कर लो। अमीर साहब मशवरा तो मस्जिद में जाके करेंगे, नहीं यही मशवरा करना है प्लेन में, नियत करो, क्या नियत लेके जा रहे हो वहाँ। एक साथी ने कहा कि भाई अमीर साहब नमाजों की बड़ी कमी है, हम तो इतनी नियत करो कि 100% लोगों को नमाजी बना दें। किसी ने कहा कि मुकामी काम जमाएं, किसी ने कहा कि नकद जमात बनाएं, किसी ने कहा कि अमीर साहब औरतों में पर्दा लाने की मेहनत करें, किसी ने कहा कि सुन्नत को जिंदा करने की मेहनत करें। जितने साथी थे अलग अलग राय रखते रहे। 4 महीना जमात काम करी उस मुल्क के अंदर, 950 लोगों ने वक्त लगाया 4 महीना चिल्ला, 950 लोग। इमाम साहब आते थे, दाढ़ी नहीं थी, टी शर्ट और पैंट के अंदर आते थे, टोपी नहीं, दाढ़ी नहीं। जमात के इख्तिताम पर मस्जिदों के अइम्मा शरई लिबास में आ गए, बेशुमार औरतों में पर्दा जिंदा हो गया, और 150 सफ नमाजियों की होती थी, जमात के आते आते 1500 हो गई मस्जिदों में। खूब काम, जिसने जो नियत की थी अल्लाह सबको जिंदा किया। आखिरी जमात बना के छोड़ कर आए, वो जमात ऐसी मजदूर, उसका अमीर निकला, जहां जाते थे वहां से नकद जमा, जहां जाते थे वहां से नकद जमा, जमातों का जाल फैल गया फिल्माई। एक जमात गई 3 मसूरात की, चिल्ला लगाई, 300 लोगों का 3 दिन, 300 जमातें बनी सहरों, 100 जमातें अशरे की, 100 जमातें अशरे की बनी, 300 जमात 3 दिन की बनी। अल्लाह की ताईद जुड़ी हुई है, अल्लाह की ताईद असल कुरान हदीस के साथ है, सीरत के साथ है, वहाँ से समझाया जा रहा है। जितना हमारा ताल्लुक सीरत से होगा उतना अल्लाह ताला काम में कबूल फरमा लेंगे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह बात करते थे, सामने बैठते थे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आप ऊपर देखते थे नीचे देखते थे, कहते मुफ्ती साहब आप क्या देखते हैं ऊपर और नीचे? कहने आप दोनों बाप बेटे की बात तो मैं देखता हूँ नीचे, सुनता हूँ, ऊपर देखता हूँ कुरान हदीस में, तो बिल्कुल मेल खा जाती है, बिल्कुल मेल खा जाती है। फिर हमें तो वही करना है, चाहे पूरी दुनिया में कोई कुछ भी बोले, हमें किसी की परवाह नहीं। अभी हज़रत ने साहिब मशरे के अंदर कहा कि काम को सीरत पर लाना नए पुराने हर एक की जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी। उसूल को पेश करो नरमी से, लेकिन जम जाओ सख्ती से। पेश तो करो नरमी से, उसूल झगड़ा मत करो, पेश करो नरमी से। तुम पेश करके फारिग हो जाओ, लेकिन अपने आप को जमाओ, अपने आप को जमाओ सख्ती से, इसलिए कि ये हमारी अपनी बात नहीं है, ये कुरान हदीस की बात है। निज़ामुद्दीन में एक टीम है बहुत जय्यद उलमा की, जिनके दिन रात का काम यह है कि काम को पूरा कुरान हदीस से साबित कर रहे हैं। अगर कहते मैं तो उनको तन्हाई में उनके लिए दुआ करता हूँ। इसलिए रोज़ाना ऐलान, रोज़ाना बयान के बाद आखिरी जुमला मुफ्ती याकूब साहब कहते हैं कि ये बातें कुरान हदीस की हैं, सीरत से है, इसको जाके फिल्टर नहीं करना। अगर फिल्टर करोगे तो याद रखना तुम्हारे ऊपर भी फिल्टर मशीन लगी है,
یہ مشین کھولی تھی 6-7 سال پہلے، یہ مشین لگی تھی 6-7 سال پہلے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روانگی کی بات میں جماعتوں کو کہتے ہیں، آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ گے، الگ الگ کام بہت اچھا لگے گا، لیکن بات وہ رکھنا جو یہاں سے سن کے جا رہے ہیں، بات وہ رکھنا جو یہاں سے سنے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کی تائید قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ، صحابہ کی زندگی کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں جنہیں کسی کی راہ پکڑنی ہو وہ ان لوگوں کی راہ پکڑے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم کے وہ گہرے تھے، ایمان ان کا مضبوط تھا، تکلف ان کے اندر بالکل نہیں تھا، علم کے بہت گہرے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا ہے۔ بعض والوں کا بھروسہ نہیں کب دائیں بائیں ہو جائیں، بعض والوں کا بھروسہ نہیں، صحابہ نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچے تھے، سبزیاں لانے کے لیے بھیجتے تھے، بیٹے جاؤ سبزی لے کے آؤ، گھر کے لیے جماعتیں آ رہی ہیں ان کے لیے، آپ پیسے لے کے جاتے تھے۔ میوات سے لوگ میواتی سبزی بیچنے کے لیے آتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو دلی میں، جھگڑا وہ جو بھی کہتے ہیں وہ، تو ٹک ٹک کرتے رہتے، ہلتے رہتے، اکھڑ کھابڑ راستے تھے، سبزیوں کی مختلف قسمیں رہتی، وہ جھٹکے سے گرتے رہتی، تو وہ سبزی فروش کہتے تھے کہ جو خود سے گر جائے وہ سب کو اجازت ہے، کوئی بھی اٹھا سکتا ہے پکڑ میں فری۔ ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سبزی لانے کے لیے پیسے دیتے تھے، ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس گاڑی کے پیچھے پیچھے جاتے رہتے تھے، دوڑتے رہتے تھے 20 کلومیٹر، وہ سبزیاں اٹھا کے لے آتے تھے، ہمارے الیاس صاحب کو دیتے تھے، کہتے کہ ابا جی آیا، کہ بیٹے یہ پیسے تم لے، وہ پیسے جمع کر کے کتابیں لالا کے حضرت حیات الصحابہ لکھے تھے۔ حیات الصحابہ کا ہر عنوان الہامی ہے، ہر عنوان الہامی ہے۔ بمبئی کے اندر پرانے کام کرنے والے جمع ہوئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کہا کہ حضرت ہم گشت کیسے کریں، خروج کیسے کریں، مقامی کام کیسے کریں، یہ سارے اعمال، آپ کوئی اصول تو بتاؤ، آپ کوئی اصول بتاؤ۔ 2.5 گھنٹہ بیان کیا ہمارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیچ، توحید اور رسالت پر بات کی، کہنے لگے ایک ہمارے کام کا مقصد ہے، ایک ہمارے کام کی منزل ہے، ہمارے کام کا مقصد ایسا ایمان ہم کام کرنے والوں کا بن جائے۔ ایمان پر 2.5 گھنٹہ بیان، اس کام کا مقصد ہمارا ویسا ایمان کا بن، وہ جب تک سیرت سے نہیں میل کھائے گئی ہماری محنت، ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ کام مولانا الیاس صاحب کہتے تھے، میری اس محنت کا مقصد تحریک ایمان ہے، ایمان میں دلہ پیدا کرنا، ایمان میں کمال پیدا کرنا۔ رستم کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں گئے صحابہ، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا محل ایسا ہل رہا تھا جیسے درخت کی ٹہنی ہوا میں ہلتی۔ اس نے کہا کہ جب یہ کلمہ تم تمہارے گھر میں پڑھتے ہو، جب بھی ایسے گھر ہلتا ہے، یعنی ہمارا گھر نہیں ہلتا، تیرا محل ہل رہا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ جب ایک کافر کے قلعے کے اندر یہ کلمہ پڑھنے سے قلعہ ہل سکتا ہے، جب گشتوں میں جا کے اس ایمان کے بول کو حقیقت کے ساتھ بولو گے، تمہارے دل کتنے ہلیں گے باعتبار حقیقت۔ امر بالمعروف اور نہی منکر کی عملی محنت ہے گشت۔ تبلیغ کا جو مقصد ہے ایمان میں طاقت پیدا کرنا، ایمان میں کمال پیدا کرنا، وہ گشتوں کے بغیر ہو گئے۔ ابھی تک ہماری کارگزاریوں میں یہی ہے، مسجد و جماعت میں 20 آدمی، پہلے گشت میں 18، دوسرے گشت میں 2۔ گشت ہی نہیں ہے تو دل کی دنیا میں کیا ہلچل مچے گی۔ ابھی تک اتنا پرانا کام، اتنے پرانے ساتھی، ابھی تک 100% مسجدوں کی شاہدی کارگزاری ہوگی کہ سب لوگوں کا پہلا بھی گشت ہوتا ہے، دوسرا بھی گشت، اگر نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ ایمان میں کمال نہیں ہے۔ اگر ایمان میں کمال نہیں ہے تو پھر اعمال متاثر ہوں گے۔ صبح صبح بڑائی کے محلے میں جاؤ، کسائیوں کے محلے میں جاؤ، اوزار اپنے گھستے رہیں گے، تیز کرتے رہیں گے، چھری تیز کریں گے، اپنے اوزار تیز کریں گے کہ دن بھر میں اس سے کام لینا ہے۔ اگر یہ تیز نہ ہوئے تو ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اگر ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوا تو اس دن کے احکامات ٹوٹیں گے۔
कितनी ईमान की बात इंफरादी दावत में, मुलाकातों में, गश्तों में हम कर रहे हैं, बताओ कितनी मेहनत पर हैं। ताकि काम का एक मकसद हमारे ईमान में ताकत पैदा करना, और हमारे काम की मंजिल सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ छोड़कर गए थे, हम सब दोबारा वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के लिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, जैसे जैसे काम करने वालों में और उम्मत में इस्तेदाद बढ़ते जाएगी, हम निज़ामुद्दीन से अगला सबक देते रहेंगे। पिछले सहमाही में जो बातें आई, अगले सहमाही में आगे बढ़ जाएगी बात। अगर वो बातें हमारे सामने नहीं हैं तो अब तो छः महीना पीछे हैं। पिछली बार हजरत ने कहा कि यहाँ जो हम बता रहे हैं, आने वालों की भी जिम्मेदारी है, बाकी की भी जिम्मेदारी है, एक एक महल्ले, एक एक मस्जिद के एक एक साथी तक तो बात को पहुँचाना, ताकि वो बातें सीरत की ऐसा जम जाओ कि किसी की परवाह ना हो उसमें। क्योंकि सीरत में दो नमूने मिलते हैं, एक दौरे रिसालत में, एक दौरे खिलाफत राशिदा में। सारे मुशरिकीन जमा हो गए अबू तालिब के पास कि अपने भतीजे को रोको। आपने तीन रिवायतें हैं कि आग सूरज में से शोला लेकर आ जाएंगे, जब एक हाथ पे चांद एक हाथ पे सूरज रख दें, या सारे खजाने मेरे कदमों में ला के डाल दें, फिर भी मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। हज़रत ने कहा काम के उसूलों पर ऐसे होना चाहिए, किसी की परवाह ना हो दुनिया में, चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए। सारे मुशरिकीन एक तरफ, अल्लाह के नबी का आज़म एक तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल हुआ है, उसामा रज़ी का लश्कर रोकने में सबकी राय एक तरफ, क्या अंसार, क्या मुहाजिरीन, क्या बड़े क्या छोटे, सब एक ही भी राय नहीं है कि उसामा का लश्कर रवाना करो। एक अकेले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का कि उसामा का लश्कर जाके रहेगा। हज़रत उमर कहने लगे अबू बकर मशवरत कर लो। कह रहे अच्छा, वही के मुकाबले में मशवरत आओगे तुम? उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर रवाना करने की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो कही थी जब आप पर वही आती थी, वही के मुकाबले में तुम मशवरे को अहमियत दो। इजाजत कहते हैं लोग कोई झूठ पड़ा काम तय कर लेते हैं और कहते भाई मशवरे से तुमको मानना पड़ेगा। कहा कि ये काम मशवरे के ताबे नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मशवरा काम के ताबे है कि तुम्हारा मशवरा ऐसे हो रहा है कि नहीं जैसे काम बता रहा। तुम कुछ भी तय करते और बोले मशवरे से। बहुत इसरार किया मशवरा कर, आपने मशवरा किया, एक की भी राय नहीं, सबकी राय को उसामा का लश्कर रो। जगह अमीर कसरत राय की लत राय का पाबंदी, सबकी राय सुन के कहने लगे अच्छा भाई ठीक है उसामा का लश्कर जाएगा। तो उसूलों पर क्यों होना चाहिए बसीरत हमें काम, इसलिए कि वहां से जो काम बताया जा रहा है उनके अपने जहन की इख्तिरा नहीं, उनका अपना तजुर्बा नहीं है। कहा कि जैसे जैसे उम्मत की इस्तेदाद बढ़ते जाएगी, काम करने वाले में इस्तेदाद बढ़ते जाएगी, हम निज़ामुद्दीन से अगला सबक देते रहेंगे। इसलिए कहा कि दस्तूर तैयार होता है, दस्तूर कानून का हर मुल्क का दस्तूर होता है, वजीर बनता है मुल्क का, उससे हल्फ लिया जाता है ये दस्तूर की मैं पाबंदी करूंगा, अगर मैं इसका पाबंद नहीं हूं तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाए। हर मुल्क का, हर शोबे का, हर फील्ड का एक दस्तूर होता है तो उसके पाबंद होना लाजिम होता है। इतना बड़ा आलमी काम और उसके दस्तूर के हम पाबंद ना हो, अपनी अकल से करें। दस्तूर पढ़ के एक मजलिस पूरी होती, कितने सूबे वाले हैं और इसका एहतमाम करते हैं। सहरोज़ा मशवरे, सहमाही मशवरे के बाद सूबे वालों को जमा करते हैं, मजलिसें तकसीम करते हैं, कौन कौन वहाँ पर गया था, आप ये मजलिस, आप ये मजलिस, आप ये मजलिस, पूरी बात निज़ामुद्दीन की पढ़ के सुनाओ। अगले दिन मशवरा करेंगे, ज़िमनी मशवरा अगले दिन हो या दिन भर का मशवरा करें। अब ऐसा आदमी जो वहाँ पर गए ही नहीं है, जिस आदमी के सामने बातें नहीं है, आप उमूर बनाओ, आप उमूर बना के उसके सामने में, वो तो अपनी अपनी बात करेगा, वो था ही नहीं वहाँ पे, वो तो अपनी बात करेगा, अपना तजुर्बा पेश करेगा, अपनी अकल बताएगा, तो जो बातें वो तो आने से रह गई। ताकि ये खयानत है काम के साथ। अगर इस मजमे के सामने मौजूदा बात नहीं है तो हमारा काम मौजूदा सतह पर आ ही नहीं सकता, काम कितना पीछे रहेगा, कौन इसका जिम्मेदार है।
اس لیے اب تو آسان ہو گیا، چھپائی ہو جاتی ہے، کتابی شکل میں آ گئی۔ ہر کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد اور جماعت کو جمع کر کے پورا دستور سنائے ہر صاحب کے بعد۔ ضمنی مشورہ لمبا ہونا چاہیے، دن بھر کا رکھو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دن بھر کا رکھو، ایک ایک بات ساتھیوں کے سامنے آئے، یہ امانت ہے، اور دین سارا کا سارا امانت ہے، دین کی محنت ہی امانت ہے۔ اگر نہیں آئے گی ہمارے عملے کے سامنے وہ باتیں تو پھر اپنے تجربات پر کام ہوتا رہے گا، کام تجربات پر ہوتا رہے گا، نتیجے نہیں آئے گا تو شیطان یا تو مایوس کر دے گا، پتہ نہیں کہاں لے کے چلا جائے۔ اس لیے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، جو باتیں بتائیے، کہا کہ وہ سارے 3 مہینے کے کرنے کے کام، کہا کہ وہ اس کو قابو میں لانے کا واحد اور بڑا سبب جو ہے وہ معنی جوڑ ہے۔ اس لیے معنی جوڑ کو ہلکا نہیں کرنا، معنی جوڑ کو 1 مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر 7 لاکھ سے زیادہ تقریباً معنی جوڑ ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا کا کام ایک نہج پر آئے، ایک فکر پر آئے، وحدت کلمہ وحدت فکر ہو جائے۔ اس لیے پرچی طے کی پوری دنیا کے، اور پہلی لائن اوپر دیکھو اس پہ لکھا ملک، وہی ملک کی کارگزاری یہی پرچر ہے، ہائفن کر کے لکھا ہوگا صوبہ، کہ صوبے کی کارگزاری سنانا تو یہی پرچر ہے، آگے لکھا ہے ضلع، ضلع کی بھی سنانا تو یہی ہے، اور حلقے کی سطح سے بھی سنانا ہے تو یہی۔ ہر وقت ہم سب فکر مند ہو جائیں، متفق ہو جائیں ان امور کو کیسے قابو میں لائیں۔ اور ہمارے شہر کے اندر تو لوگوں کے پاس مال بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہے، صلاحیت بھی بہت ہے، ضائع ہو رہی ہے موبائلوں پہ، نکڑوں پہ، چوراہوں پر، ہوٹلوں پہ گھومنے پھرنے میں، ساری رات لوگ پڑے ہیں، یہ سب ہماری وجہ سے پڑے ہیں، یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو کرنے کے کام بتائے ہیں وہ کام اگر ان کے سامنے پیش ہوتا تو کام کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ کہا کہ سب سے پہلی چیز، کہا کہ پہلا امر کا ہے علماء کے متعلق ہے۔ جتنے سال لگائے ہوئے علماء ہیں، ایک چلہ اپنے علاقے سے، دوسرا چلہ نظام الدین سے لگائیں، چاہے جتنا اپنی مسجد ہلکے صوبے میں تقاضا ہو وہ وہیں سے لگائیں گے۔ اور صوبوں کا نمبر ہوتا ہے، جیسے ہمارا ماشاءاللہ مئی جون ہے مہاراشٹر کا، تو جب اپنا نمبر ہوگا تو ایسے علماء جن کا سال لگا ہے، اس سال کا چلہ بھی ہو گیا ہے، جیسے عوام 2 مہینہ دے رہی ہے، ایسے 100 علماء اپنے ساتھ لے کر آئیں ساتھ 2 مہینے کی، اور جن کا اس سال کا چلہ ہے وہ ایسے 100 علماء ہیں، چلے بھی ایسے 200 علماء۔ اس کے علاوہ ہر مہینہ 2 سال والے علماء بدل کے وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو خلا ہے کہ امت کی جہالت کیسے دور ہو، کہا کہ ہم یہ حضرت کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی مجلسوں میں رہیں، ایک ایک کام کو دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں، اور جماعتوں کے اندر ان کو جوڑا جائے تاکہ امت کی جہالت دور ہو۔ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی، میری تمنا ہے ہر جماعت میں ایک عالم ہو، ایک قاری ہو، تاکہ امت کو موٹا موٹا دین سکھا دے، مسائل سکھا دے، اور قاری ان کا قرآن صحیح کرا دے۔ جو مولانا الیاس کی تمنا تھی، ترغیب میں آئی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تنفیذ بھی ہے مولانا صاحب دامت برکاتہ کے زمانے۔ امت عوام سے، امت علماء سے جڑے بغیر اپنی جہالت دور ہرگز نہیں کر سکتے۔ باطل کی محنت ہے، باقاعدہ نظر ہے، امت کیسے کیسے شکار ہو رہی ہے، واحد حل یہ ہے کہ امت کو عوام سے ملایا جائے۔ جب کہتے ہیں کہ ہر مسجد کا یہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے، تمہارے اطراف میں کتنے عالم ہیں، کتنے طلبہ ہیں، 100 کا جوڑ ہو سال کے شروع میں، اس کا احاطہ 24 گھنٹے کا جوڑ ہو، عصری علوم کا بھی اور مدرسے کے علوم کا بھی پورا جائزہ ہو، مسجد ماہانہ جوڑ کی سطح پہ ان کا جوڑ ہوگا، تاکہ میدان چھوٹا ہو، پتہ چلے کتنے طلبہ ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے عصری طلبہ ہیں، سب کا احاطہ ہو، مقامی کام سمجھایا جائے، ساری چیزیں سمجھائیں۔ بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہاں سے لے کے جنت پہ جانے تک امت علماء کی محتاج ہے دین کے سیکھنے میں۔ بچہ پیدا ہو گیا، مولانا بولو کیا کرنا ہے، بات کرو، مولانا کیا کروں، کہ اس کا نام رکھنا ہے، اور کیا کروں، بال بنانا ہے، اور کیا کرنا ہے، اذان دینا ہے، اقامت کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ اب یہاں اس کا دین سکھانا شروع، بالغ ہو گیا، نکاح کرنا ہے، مولانا کیا کرنا ہے، ایسے نکاح کرنا ہے، ایسے وراثت ہے، ایسے کمائی ہے، ایسے خرچ ہے، صبح شام 24 گھنٹے کی زندگی محتاج ہے امت علماء کی اپنے دین سیکھنے میں۔ اگر ہم یہ سلسلہ نہیں جوڑیں گے، یہود نصارہ تیار بیٹھے امت کو رہبری کرنے کے،
اس لیے قابو میں لانے کی چیز ہے. اور جتنے اسکول کالج پڑھنے والے ہیں تاکہ ان پر محنت نہیں کہ باطل کا کہنے لگے اس زمانے میں سب سے زیادہ باطل کی نظر اسکول کالج والوں پر ہے. سب سے زیادہ عقائد کے خراب کرنے کے اعتبار سے، اسلام میں شکوک پیدا کرنے کے اعتبار سے، اگر ان پر محنت نہیں ہوئی یہ دہریے بنے گے دہریے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر مستقبل کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، مستقبل قریب میں سارے عالم کے اندر یہی طلبہ کام کے سارے شعبوں کو لے کے چلنے والے بنے. ان پر محنت جو بات نظام سے کہی جا رہی ہے اللہ کی تائید ہے، تھوڑی سی ہم محنت کرنے میں اللہ پاک امت کی طرف رجوع کر دے گا. پرانے ساتھی کام کو سمجھے ہوئے پوری مسجد و جماعتیں ترتیب بنائے، دو دو کے جوڑے لے کے ہر ہفتہ 24 گھنٹے کی جماعت طلبہ کی اسکول کالج والوں کی نکالنی چاہیے. وہ لے کے نکلو، جہاں جائیں وہاں محنت. تو آگے جتنے علماء کرام ہیں امت میں، چاہے جو بھی مکتب فکر کے ہوں، ابھی ملیشیا کی جماعت لے کے ہم لوگ جنوبی ہند کے علاقے کے اندر گئے، حضرت نے بٹھا کے ساری بات بتائی، ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا. لیکن سب سے ملنا. ایک مسجد کے اندر ہم لوگ تھے، بازو میں مسجد تھی، کام نہیں تھا وہاں، کچھ غلط فہمیاں تھی، ناز زیادہ پڑھتے تھے. ان کے امام صاحب سے ملاقات کی، مسجد بھی ہری، کپڑا بھی ہرا، ٹوپی بھی ہری. مفتی صاحب تھے بڑے، جامع مسجد کے امام صاحب، ملاقات کی. میں نے پوری کارگردانی ان کے سامنے رکھی، ارتداد کی، جماعتوں کے کام کی. ابھی 15 دن پہلے بنگال کی جماعت مستورات کی پنجاب کے اندر تارک کے علاقے کے اندر کام کی. ہم لوگ وہاں وقت لگائے، احوال معلوم ہے. سخت سردی کا زمانہ، مسجد تو تھی، 32 مکانات ہیں، 30 مکان مرتد ہو گئے، کوئی ٹھہرنے کا ٹھیا نہیں. بہت خوشامد درآمد کر کے ایک آدمی کو تیار کیے، گھر میں مستورات کو رک دیا اور درخت کے نیچے چبوترے پہ ٹھٹرتی ہوئی سردی میں جماعت نے کام کیا ہے. اللہ کے فضل سے اس جماعت کی قربانی سے وہ سارے مرتد لوگ دوبارہ اسلام میں ہیں. بہت کارگزاری میں نے امام صاحب کو سنائی، امام صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن ہم آپ کی مسجد کے اطراف میں ملاقات کی، لوگوں کو کلمہ بھی یاد نہیں. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم ملاقات کریں گے جس کر کے آپ کے حوالے کرنے، آپ کو جو سکھانا ہے سکھاؤ. رونے لگے مفتی صاحب. غیر ہمارے حضرت کی ہم کو وصیت نصیحت کر کے بھیجے ہیں کہ ہر عالم سے ملنا. کہنے لگے مولانا صاحب سے جیسا عظیم انسان دنیا میں کوئی نہیں. پھر کہنے لگے جو تبلیغ بنگلے والی مسجد سے چل رہی ہے اسی سے دنیا میں انقلاب آئے. اللہ کون سا حالات ایسے تھے کہ ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. احاطہ کرو پوری امت کا. یہ تو بہت ادنا درجہ ہے کہ کوئی مولوی صاحب سال لگا دے. میرے 2 سال کے وقفے کے بعد دوسرا سال ہو، 2 سال دوسرے سال کے 3 سال کے وقفے کے بعد تیسرا سال ہو. وقفہ اس کے لیے نہیں ہے کہ حقوق العباد بھی بچوں کے ادا کرنا ہے. حضرت نے کہا کہ وقفہ اس لیے ہے کہ کام کے سارے جز سے گزر جائیں گے. وہی مستورات کا کام، مقامی کام، فروج، شب گزاریاں، ماہانہ جوڑ ایسا نکھر جائیں تاکہ اللہ ملکوں کو ان کے جھولی میں ڈال دے، امت میں انقلاب آ جائے. ہمارے حاجی صاحب جو پڑھتے رہتے ہیں ان کو ماضی کی باتیں شعر میں پڑھتے ہیں. وہ تبت کے کوساروں میں اور یہاں وہاں یورپ افریقہ وہ زمانے کے ماضی کی باتیں پڑھتے ہیں شعر میں. اس زمانے میں حال میں اللہ نے اس شعر کو بتا دیا. ملکوں کے اندر جماعتیں جاتی ہیں، جیسے ابھی آسٹریلیا گئے تھے اور مختلف لوگ جاتے رہتے ہیں. تو وہ مفتی شہزاد صاحب گئے، 25 ملکوں کا سفر کر کے آئے، جہاں یہ اسکول کالج کے طلبہ جڑے وہاں پہ. جیسے 47 کے بعد ملکوں کے حالات خراب ہو گئے تھے، اجتماع کا سلسلہ شروع کیا گیا. اگر اجتماع نہیں ہوتے تو بہت بڑا خدشہ تھا کہ امت مرتد ہو جاتی ہندوستان میں. اجتماع سے ڈھارس ملی نہیں، ہم تو بہت ہیں ابھی ملکوں میں، ہمیں مرتد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی آج ضرورت ہے ملکوں میں اجتماع کے ذریعے سے ارتداد رکا ہوا. ہمارے یہ صاحب رنجا کہتے ہیں اجتماع کام کا جز نہیں ہے لیکن ضرورت بھی ہے. اجتماع ضرورت بھی، جیسا موقع ہوگا ویسا. اسے پورے نظام الدین سے پورے ہندوستان میں لیتا ہے، ہر صوبے کے لیے. ایک سال پورا صوبہ ایک جگہ جمع ہوگا، دوسرے سال ہر ضلع کا اجتماع ہوگا. دونوں جگہ دونوں اجتماعات میں نظام الدین کی جماعت آئے گی. مقامی لوگ ان کے جماعت ان کے ساتھ جوڑ کے
دونوں ٹائپ کا اجتماع کرے گی. صوبوں میں اجتماع ہو رہے ہیں, یورپ میں ہو رہے ہیں, افریقہ میں ہو رہے ہیں. اللہ پاک امت کے ارتداد کو روک دیے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے دستور میں ایک ایک چیز بتائی گئی. اجتماع تمہیں کیسے کرنا ہے, ماہانہ جوڑ کیسے کرنا ہے, مقامی کام کیسے کرنا ہے, مستورات کا کام کیسے کرنا ہے, وہ سب مجمع کے سامنے ہے. وہ سب مجمع کے سامنے ہے. ہر مسجد اور جماعت کے ساتھی کے ذمے ہے ہر تیسرے مہینہ مستورات کی جماعت میں 3 دن لگا. یہ ادنا درجہ ہے, یہ بہت اعلیٰ درجہ نہیں ہے. اگر تمہاری مسجد اور جماعت ساتھی تیسرے مہینے میں مستورات کی جماعت میں نہیں جا رہا ہے, چاہے تو ملکوں میں تقاضے پورا کرے. حضرت کہتے تمہاری مسجد اور جماعت بنجر ہے, بنجر ہے تمہاری مسجد اور جماعت. جس مسجد سے مہینے میں 1 دن مستورات کی جماعت نکل رہی ہے 3 دن کی, وہ ادنا درجے پر ہے. جس مسجد سے 4 جماعت مستورات کی 1 مہینے میں 3 دن کی نکل رہی ہے, کہا کہ وہ اوسط درجے کی مسجد اور جماعت. اور جس مسجد اور جماعت سے 1 مہینے میں 8 جماعت 3 دن کی جائے گی, کہا کہ وہ مسجد اور جماعت فعال ہے. کیا حال ہے ہمارا بتاؤ. کہا کہ ایک ایک مسجد کا ایک ایک ذمہ دار اپنے مرنے سے پہلے اگر اپنے محلے کے ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت 2 دن کے لیے نہیں قیام کروائے گا, اللہ کے یہاں یہ مجرم بن کے اٹھایا جائے. ہمیں کیا فکر ہے اس کی بتاؤ. ماہانہ جوڑ بھی اس کو لینے کی ضرورت ہے, منکر کے معاشرے میں اس کو لینے کی ضرورت ہے, حلقوں میں لینے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں ہم جوڑتے ہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, سارے امور کے مطابق. اتنے کام ہیں اور اتنے کام کی ہدایت ہیں میرے بھائیوں, اگر ہم اس میں پڑ جائیں تو سر بجانے کی فرصت. ایک ساتھی حضرت کو آگے کہنے لگا, حضرت ایک خبر ہے آپ نے سنا؟ کہنے تم نے سنی؟ کہا کہاں؟ کہا تجھے فرصت تھی اس کی تو تجھے سنا کے چلا گیا. اور وہ میں حضرت نے ایک مثال بتائی کہ یہ سارے گڑبڑ فارغ لوگ کریں گے, کرنے والے پاس تو بہت کام. باقی ایک آدمی کرانہ دکان والا, اس کا پڑوسی, اس کا دوست ایک دم فری تھا, کچھ کام دھندا نہیں, آ جا کے بیٹھ گیا, اس کو کام کرنے سے پوچھوائی. ہاں وہ تمہارے بھائی کا طلاق ہو گیا تھا, وہ تمہاری بھابھی کا اس کا کیا ہوا, اور وہ تمہارے بھانجے کا کیا ہوا, تمہارے ابا کا, اور وہ تمہارا مال کا, فالتو کی باتیں کریں, مجھے تو کام کرنے میں دقت. اب روز آ کے بیٹھ جائے, وقت تو بہت ہے اس کے پاس, کہ بھگا بھی نہیں سکتا, وقت بھی نہیں دے سکتا. تو ایک دن میں گیا اندر, لال مرچ کی جو گوری تھی خالی, اس کو لا کے خوب زور سے جھٹکا, اور جب وہ اڑی تو اس کو چھینک آئی, ٹھسکا لگا, اسے برداشت نہیں ہوا, تھوڑی دیر بعد بھاگا نکل. اگلے دن جب آئے تو پھر میں گوری جھٹ گئے, جب آئے پھر گوری جھٹ گئے, تو پھر وہ آنا ہی چھوڑ دیا, وہ آنا ہی چھوڑ دیا. تو جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس فالتو باتیں ہیں. تو عملے کو متفکر کرنا, عملے کو کام پر ڈالنا, اپنی قربانیوں کو بڑھانا, وہ سب دستور کے اندر ہے, سب ہے دستور. قدیمات کا جوڑو, بیرون لگائی ہوئی, چلہ لگائی ہوئی, اسرہ لگائی ہوئی, سیروزہ 3 مرتبہ لگائی ہوئی. اگر کوئی حلقہ ایسا ہے کہ جہاں نہ بیرون والی ہیں نہ چلے والی ہیں, صرف اسرے والی ہیں اور سیروزہ 3 دفعہ والی ہیں, وہ بھی جوڑ کریں. کوئی حلقہ ایسا ہے کہ جہاں اوپر کی سطح کی کوئی نہیں ہے, سیروزہ 3 مرتبہ والی مستورات ہیں, وہ بھی قدیمات کا جوڑ کریں, تاکہ ان کو آگے بڑھائیں, تاکہ ان کو آگے بڑھائیں. ایک آدمی ملکوں کے تقاضے پر ہے, اندرون بیرون کے تقاضے پر ہے, بہت فکر مند ہے, لیکن مستورات اس کا خروج نہیں ہے, مستورات کے کام کے تعلق سے فکر مند نہیں ہے, تاکہ وہ کام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پرانے ساتھیوں سے مطالبہ ہے سال کے 6 مہینے پر آئے, سال کا 6 مہینہ, 4 مہینہ عمومی, 2 مہینہ نظامی. یہ سارے تقاضے قابو میں آئیں گے میرے بھائیوں اگر بندہ 2.5 گھنٹہ اہتمام سے اپنی مسجد میں دے. یہ سارے امور مسجدوں میں قابو میں آئیں. حلقہ اس سطح پر قابو میں آ جائے, یہ اس کے لیے آگے کے عملے کی ضرورت ہے, جو روزانہ 8 گھنٹہ فارغ, جو روزانہ 8 گھنٹہ فارغ کرے, خروج باہر کرے, جا کے مقامی کام 8 گھنٹے والوں سے اٹھے گا. 1 سال کا خروج اپنے صوبے میں, دوسرے سال کا خروج جو تقاضے دیے گئے ہیں دوسرے صوبوں کے اس میں جائے, تیسرے سال کا خروج بیرون جائے. جب نظام الدین سے کہا جا رہا ہے تو اللہ ہمیں لے جائے گا, اللہ یقیناً انشاءاللہ ہمیں لے جائے گا. اگر ہم اس پر آ گئے 1 سال کا 4 مہینہ اپنے صوبے میں, دوسرے سال کا
4 महीना दीगर तकाजे वाले सूबे में अल्लाह अपने फजल से, अपनी कुदरत से अल्लाह कायनात को मुसख्खर करके बैरून के रास्ते आसान कर। तो 2.5 घंटे 8 घंटे वालों के जरिए से मेरे भाइयों हल्के की मस्जिदों को इस सतह पर डालो, और महाना 10 दिन देने वालों के जरिए से अल्लाह ताला जिलों को उठाएगा, जिले उठेंगे महाना 10 दिन देने वाले। 10 दिन देने का आला दर्जा यह है कि 10 दिन की जमात बना के लेके जाए। दूसरी शक्ल यह है 3 दिन की जमात अपनी मस्जिद की उमूमी मर्दों की ले जाए, दूसरे 3 दिन जहाँ दूसरा वैसे कमजोर मस्जिद जहाँ जाते हैं वहाँ की जमात बना के, तीसरा 3 दिन जहाँ जो हम 3 दिन की जमात लेकर जाते हैं उनकी जमातें बना के लेकर। तीसरी शक्ल ये है 3 दिन अपनी मस्जिद से मर्दों की जमात लेके जाओ, दूसरा 3 दिन मस्तूरात की जमात, बाकी वक्त है अपने जिम्मेदारों के हवाले कर, वो जो जहाँ जाएंगे जैसा तकाज़ा हो इस्तेमाल। महाना जोड़ के अंदर न क़याम है न ताम है। महाना जोड़ तो बस 3 साढ़े 3 घंटे का हो, जम के हो, कुव्वत के साथ। जो साथी महाना जोड़ों में जाते हैं अगर उनके सामने ये इस वक्त के निज़ामुद्दीन की सतह नहीं है, अगर वो नहीं गए हैं या उनको नहीं मालूम है, पहली जिम्मेदारी जिम्मेदारों की ये है वो ऐसे साथी जो महाना जोड़ों को समझते हैं उनको जोड़कर एक मजलिस ली जाए, उनके सामने बात रही जाए। आपको महाना जोड़ कर क्या बात करनी? जो साथी मस्तूरात में बात करते हैं, जो साथी शब्दगुजारी में बात करते हैं, जो साथी मुख्तलिफ तकाज़ों में चलते हैं, अपने के सामने काम पेश करते हैं, आला दर्जे की बात तो है कि 2 महीना निज़ामुद्दीन जाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी वक्तन फवक्तन निज़ामुद्दीन जाते रहो। 4 दिन 5 दिन बैठो निज़ामुद्दीन, मस्तूरात की मजलिस में रहो, बैरून की मजलिस में रहो, कारगुजारियों में रहो, वापसी की बात में रहो, मशरे में बैठो, ताकि पता चले कि काम क्या है और आके अपने हल्के में पेश। नहीं जाओगे तो अपनी अकल को पेश करोगे, अपने तजुर्बा पेश करते रहो, थकते रहेंगे, काम नहीं हो, नतीजा कोई नहीं आए। इसके लिए मेरे भाइयों इन पुराने साथियों से मुतालबा है, 4 महीना साल का लेके 2 महीना निज़ामुद्दीन। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। लेना भी अल्लाह से है, देना भी अल्लाह ही को है, लेना भी अल्लाह से, देना भी अल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी। एक बाली हो, एक बाली में 7 बालियाँ हो, जो मिसालें दी गई, उलमा कहते हैं कि ये तो दुनिया के लिए है, आखिरत में तो अजर अजीम का वादा है, आखिरत में अजर अजीम का वादा है। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी चमकाएगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी चमकाएंगे, अल्लाह तुम्हें आखिरत में भी चमकाएंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह कहते थे चारों सिम तो तुम्हारी नजर न जाए क्या हो रहा है, चारों सिम तो तुम्हारी जमाते जाए। और 4 रास्तों से दुआ करो, इनफरादी, इज्तिमाई, अंधेरे में, उजाले में, और 4 हाल में निकल जाओ, तंगी में, फराखी में, सेहत में, बीमारी में। 4 बातों की परवाह मत करो, बहुत ज्यादा नखरे मत देखो बीवी बच्चों को, हुकूक नहीं मारना है, हुकूक नहीं मारना है, लेकिन नखरे झेलना छोड़ो, बहुत ज्यादा परवाह मत करो बीवी बच्चों की और जान की और माल की। 5 बच्चे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, या मुख्तलिफ रिवायतें हैं, अगला बच्चा आने वाला है, डिलीवरी पीरियड आ गया, 10 साल से माँ को देखे नहीं, माँ का जज्बा भड़क गया, पोते पोतियों से मिलाना है, अम्मा से मिलना है, और अगला मेहमान आने वाला है। आधे रास्ते में है, आग लेने गए, अब तश्कील हो गई, मूसा चलो यहीं से फिरौन की तरफ। हमारे यूसुफ साहब कहते हैं अल्लाह काम लेने पर आए तो अल्लाह तो जिब्राइल का भी मोहताज नहीं है, सारे अंबिया पर जिब्राइल भेजे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को बराह रास्त नबूवत दी, अल्लाह तुम्हें काम के असबाब क्यों नहीं देंगे? तो कहा कि बीवी बच्चों की ज्यादा परवाह मत करो, माल की परवाह मत करो, जान की परवाह मत करो, और जिनके दरमियान में काम कर रहे हो उनसे कोई फायदा उठाने का साहब भी तुम्हारे दिल में ना, जिनके दरमियान में काम हो उनसे कोई नफा उठाने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में। सबसे नफा उठाने का आखिरी दर्जा, कमतर दर्जा यह है कि आदमी उससे शुक्रिया की उम्मीद चाहे। अंबिया के अक़वाल अल्लाह ने कुरान में नकल किए, अरे मेरी कौम हमसे तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहे, हम तो तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहते। पक्का दाई वो है जो अपने अहवाल अपने जिम्मेदार के सामने भी ना रखे। जिम्मेदार के सामने तुम्हारे अहवाल खुल गए, तुम पर तकाजे पेश होना मुश्किल हो जाएगा। यह आदमी अपने अहवाल रख दिया, इसको क्या तकाजे दे, क्या तकाजे दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے کہا کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکانات ہیں بیویوں کے، ایک دانہ کسی گھر میں کھانے کے لیے۔ ایسا دھماکہ ہوا، ڈر گئے کہ کیا ہو گیا، فرشتہ آ گیا، کہنے لگے اللہ ناراض ہو گیا، نبی جی آپ نے جبرائیل کو یہ کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، میرے 2 وزیر زمینوں پر ہیں، آسمانوں پہ جبرائیل اور میکائیل ہے، زمینوں پہ زمین پہ میرے ابو بکر عمر ہیں، ابو بکر عمر میں مقابلہ ہو جائے، ابو بکر 1 نمبر پہ، جبرائیل میکائیل میں مقابلہ ہو جائے، جبرائیل 1 نمبر پہ، جبرائیل ابو بکر میں مقابلہ ہو جائے، ابو بکر پیچھے ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ جبرائیل سب سے قریبی آدمی، اللہ خفا ہو گیا، نبی جی آپ نے جبرائیل کو کیوں کہا کہ تمہارے گھر میں کھانے کو؟ یہ ہے پکا دائی، یہ اس کو سکھانا تھا، تم تو جھیل جاؤ، کہا کہ بہت زیادہ جان کی پرواہ مت کرو، مال کی پرواہ مت کرو، بیوی بچوں کی پرواہ مت کرو، جن کے درمیان میں ہو ان سے کوئی نفع اٹھانے کی امید نہ ہو۔ جب تم اس سطح پر آ جاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ تمہارے 4 ہاتھ درست کر دیں، اللہ تمہاری اس بڑی دنیا میں تم کو چمکا دیں گے۔ عجیب علیہ السلام محنت کرتے بیمار ہو گئے، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی مرہم، کوئی سیرپ، کچھ نہیں، جبرائیل پر مارو، نہلا دو، ایوب کو اچھے ہو گئے۔ اسماعیل کی زبان لٹک گئی علیہ السلام، کہا کہ یہ زمزم لے جاؤ تمہارا حال دور کر۔ ہاجرہ فاقے سے آ گئی، یہ لوگ پھلوں کی روزی دور کر لو۔ ابو ہریرہ تم پر فاقہ آ گیا، تم کو تو لوگ بیرگی سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ پوٹلی کھاؤ 50,000 من 27 سال تک کے کھاتے رہو۔ انبیاء کی باتیں پڑھیں، صحابہ حیات الصحابہ کی 3ری جلد کا آخری پورا باب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برکتوں کے دہانے کھول دیے ہیں۔ اللہ کیسے برکتیں کھولے گی؟ ارے ڈرتے کیوں ہو؟ صحابہ سے 50 پٹ بڑھا کے ملنے والا ہے۔ اللہ تمہاری دنیا کے حالات درست کر دے گی۔ دوسرا، اللہ تمہاری قبر برزخ کے حالات درست کر دے گی۔ تیسرا، تمہارے میدان حشر کے حالات درست کر دیں گے۔ انبیاء 14 رزق کریں گے تمہارے اوپر، یہ لوگ کہتے تھے، اور 14 تمہاری جنت آخرت کے حالات درست کر دیں گے، اور 4 لوگوں کو تمہاری اس صدی کی قربانی سے اسلام میں داخل کر دیں گے۔ یہود کو داخل کر دیں گے، نصارہ کو داخل کر دیں گے، مشرکین کو داخل کر دیں گے، ملحدین کو اللہ داخل کر دیں گے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹے کا چانس ہی، ایسی تجارت ہے جس میں ذلت ہے ہی۔ یہ تو کچھ وقت کے لیے اللہ تربیت لائیں گے، تربیت کا جو اتر گیا اللہ ہمیشہ کے لیے راستے آسان کر دیں۔ سب تیار ہیں اس کے لیے، اس لیے ہمت ارادے کر کے بتائیں، توبہ استغفار کے ساتھ بتائیں۔ امت بھی اتنا استعداد، ملکوں کے اتنے تقاضے، علاقوں کے اتنے تقاضے، اور میں کتنے سال سے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی معاف کرے، ہمارے عملے اور پوری امت کو اللہ معاف کرے۔ نئے عزم ارادے کے ساتھ بڑے بڑے ارادے کر کے بتائیں۔ 4 مہینہ جن کا لگ گیا ہے 3 مرتبہ پکا ٹکا 5 مہینہ بیرون کے لیے کھاؤ، جو پہلے بیرون کا سفر ہو، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولے بھائی، سراج ماٹر سے ویسے ہم نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ 4 مہینہ 3 مرتبہ پورا ہمارا عملہ کم سے کم درجے میں سلت کر لینے لگا، تاکہ دنیا کا کہیں کبھی تقاضا آئے، بھائی ہمارا شہر سب گزاری سے تیار ہے، آپ تقاضے پیش کر دو ہمارے کو۔ اسباب اللہ دے دیں گے، 3 مرتبہ 4 مہینہ ہم تو اپنے ذات سے پورا کریں، اس لیے 4 مہینے کے لیے بتائیں۔ بولو، جن کا 1 بار لگا ہے دوسری بار، 2 والے تیسری بار، کچھ نہیں لگا پہلی بار۔ بھائی جانے والے گزاری تھوڑی دیر بیٹھے، بھائی نام لکھا ہے۔ ہاں جی نام بولے۔
मोहम्मद उमर, मुस्तफ़ा मसीह, जुबैर कुरैशी, मुस्तफ़ा मसीह, मोहसिन कुरैशी, मौलाना लुकमान का दूसरे साल की अल्लाह यासीन भाई इमाम है। ये बाकी अगले में भी इसको लेने का नियत करेंगे इंशाअल्लाह, इसको शुरू करेंगे। अगले हफ्ते सब लोग नियत करो, इतना जमाते लेकर आए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा ही आसान शुरू से सभी बताई थी जरूरत है हम सबको अपने दीन पर करने के लिए, जमने के लिए, इसके मेहनत के लिए, आलम में करने के लिए हमारे घर वालों को भी दूर हमारे अमले की इस्तेकामत अदा हो, नया अमला में अदा हो, मौजूदा अमले को इस्तेकामत अदा हो, अपने घराने की सलाहियत सलाहियत वालियत काबिलियत उलियत अदा हो। ऐ अल्लाह दीन की समझ अदा हो। ऐ अल्लाह मतलब की दुनिया आखिरत दोनों बनने के फैसले कर, उम्मत के तमाम अहवाल को दुरुस्त कर, उम्मत में जो इस्लाम में परेशान उसकी परेशानी को दूर कर। ऐ अल्लाह जितने बीमार उनके शिफा अता कर। माता मोहम्मद अली साहब की अखीरा को सेहत अता कर, और जितने भी उम्मत में बीमार हैं, इस्लाम में परेशान हैं, ऐ अल्लाह तेरे इल्म से किसी की बीमारी छुपी हुई है सबको शिफाए कामिला अता कर। ऐ अल्लाह जितने दुनिया में अपने अपने वक्त पर हमारा खाना ईमान है, जो माना होता है जो मांगे हमारी दुआ का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आमीन।